اچھا، سعودیہ کے اندر پورے مسلم ممالک نے مل کے ایک افواج بنائی تھی، ایک فوج کا آرگنائزیشن بنائی تھی IMCTC کے نام سے. اب کیا IMCTC کا رول بنتا تھا کہ وہ جس طرح اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر دیا، اسرائیل نے پیلسٹائن پہ قبضہ کر لیا، ان سارے مسائل میں IMCTC کا کوئی رول تھا کہ وہ پلے کرتی جا کے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کے تنازعات میں کسی بھی تھرڈ فورس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ امریکہ کی ہے، وہ برطانیہ کی ہے، یا IMCT ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے وہ زیادہ ان فورسز کا بنتا ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دنیا میں امن قائم رکھنا ہے. جیسے میں مثال دوں گا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی یا دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں انطونیو گوترس، انہوں نے بہت سر توڑ کوشش کی ہے اسرائیل اور فلسطین میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے فلسطین میں جو ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بار بار بات کی ہے. وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے بارہا جو ہے وہ بات کی. یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے انطونیو گوترس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا. تو یہ جو جابر ریاستیں ہوتی ہیں، فاشسٹ ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ جو بھی ان کے حق کی بات نہیں کرے گا، ان کی طرف کی بات نہیں کرے گا، اس کے وہ مخالف ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انطونیو گوترس اور جتنی بھی دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں، ریاستیں ہیں، نمبر 1 ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جو جبر ہے اس کو جبر کہنا چاہیے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل، ایران اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے اس کو ٹیبل پر لے کر آنا چاہیے. بڑی سے بڑی جنگ چاہے وہ سال چلے، 2 سال چلے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ مکالمے سے ہی ہوگا، ڈائلاگ سے ہی ہوگا. اور اس ڈائلاگ کو اب شروع ہو جانا چاہیے. ہم اور مزید کتنے انسانوں کی جانیں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر، ایک جو کوائلیشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے جو سعودیہ میں سارے مسلم ممالک کی ہے، اگر اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ رول کوئی پلے نہیں کر سکتی، اس کو نہیں کرنا چاہیے سارے ریلیجس کانفلکٹس میں جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس بھی آپ انہیں بول سکتے ہیں، تو پھر اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تو سعودی عرب کے جو فوجی یا دفاعی مقاصد تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ فورس بنائی گئی تھی اس وقت جو ہے وہ یمن کے حوثی باغی جو تھے ان کے اور سعودی فورسز کے درمیان جو ہے وہ شدید جنگ چل رہی تھی. ایک دوسرے پر جو ہے وہ حملے ہو رہے تھے جب یہ فورس جو ہے وہ بنائی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں کسی بھی تنازع میں ہمیں ان کا کوئی رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پریکٹیکلی رول ہوگا بھی نہیں مستقبل میں بھی. اکارڈنگ ٹو یو دنیا میں جتنے مسئلے ہو رہے ہیں دے آر مور آف اکنامک بیسس رادر دین آف ریلیجس بیسس. اگر ہم اکنامک ریزنس کی ہی بات کر لیں تو پاکستان اور ایران کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اگر ریلیجس نہیں ہے، اکنامک، آپ اس کو اکنامک فریم میں دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی بھی ویک ہے اور ایران کی بھی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک اگر پاکستان اور ایران آپس میں ٹریڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جو ہماری پائپ لائن ابھی رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے دونوں کی اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل 100%. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کے ریلیشن شپ جو ہے شروع کرنے چاہیے، چاہے کوئی اسلامی ملک ہے یا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، سب ہمارے ہمسائے ہیں. ہمیں سب کے ساتھ جو ہے وہ تجارت میں جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں اگر گیس اور تیل ہی ہم ایران سے لے لیں تو یہاں جو اتنا مہنگا تیل ہم خریدتے ہیں، پیٹرول ڈیزل خریدتے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں، وہ ہمیں جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ مل سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری جو پیداواری چیزیں ہیں وہ ایران سے ہم لے سکتے ہیں. اسی طرح سے افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ بھی یہی ہم حکمت عملی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جس طرح سے چائنا کے لیے ہمارا نرم دل ہے کہ چائنا سے ہم جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے فرینڈلی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے
مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ریاست کی طور پر کبھی ایک بلاک میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے بلاک میں ہوتے ہیں. ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے جو امریکن بلاک ہے ہمیشہ اس میں رہے ہیں، اور ہم مانیں یا نہ مانیں امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور تو ہے، اس کا کنٹرول ہے. تو چونکہ ہماری اتنی اکانومی کمزور ہے کہ ہم جو مانیٹری فوائد جو ہے وہ مختلف جو عالمی ادارے ہیں ان سے لیتے ہیں، جہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، مغرب کا اثر و رسوخ ہے. تو اگر ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو وہ ہماری جو ہے امداد رک سکتی ہے، یا امریکہ یا دوسرے اس طرح کے ممالک جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس آپشن کو بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. لیکن فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اس پوزیشن کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے کہ ہم ایک تو وہ جو ہم بلاکس میں تقسیم ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرف ہیں، کبھی اس طرف ہیں، کبھی اس طرف ہے، اس حکمت عملی سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور کانفلکٹ سے بچنا چاہیے ہمیں.